لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ نماز کے اندر اکیلے نماز پڑھنے والا یا جو نمازوں میں دھیرے سے قرأت کی جاتی ہے ان نمازوں میں امام صاحب کتنی زور سے قرأت کریں گے؟ اگر اتنی زور سے قرأت کر رہے ہیں کہ خود بھی نہیں سن پا رہے ہیں، بس دل میں پٹی چل رہی ہے، زبان ہل رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، اتنا بس اگر ہے تو کیا نماز ہوگی؟ یا کتنی زور سے قرأت ہونی چاہیے؟ آئیے فقہاء کرام نے اس پر جو لکھا ہے میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ قرأت میں اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر بہرا نہ ہو اور شور و غل نہ ہو تو خود سن سکے۔ اگر اتنی آواز بھی نہ ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جن معاملات میں بولنے کو دخل ہے سب میں اتنی آواز ضروری ہے۔ مثلا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنے میں، طلاق دینے میں، آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت واجب ہونے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ مراقی الفلاح میں یہ لکھا ہے۔ فجر اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور جمعہ و عیدین اور تراویح اور رمضان کے وتر میں امام پر جو ہے جہر واجب ہے، اور مغرب کی 3 رکعت میں اور عشاء کی 3 اور 4 رکعت میں، ظہر اور عصر کی سب رکعتوں میں آہستہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جہر کے یہ معنی ہے کہ اتنی زور سے پڑھے کہ کم از کم پہلی صف کے لوگ سن سکیں، اور آہستہ یہ کہ خود سن سکیں۔ تو یہ مراقی الفلاح کی عبارت جو میں نے پیش کیا نا، کہ کم سے کم اتنی آواز کہ اگر وہاں پر شور و غل نہیں ہو رہا ہو، اونچا سننے کا مسئلہ نہ ہو، سب کچھ درست ہو، ماحول شانت ہو، کان سننے کی طاقت بھی رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں کم سے کم اتنی زور سے تلاوت کہ خود سن سکیں۔ نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی اتنی زور سے تلاوت نہیں کر رہا ہے کہ خود سن سکے، اور شور بھی نہیں ہے، اونچا سننے کی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی اتنی زور سے تلاوت نہیں کہ خود سن سکے، تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ خیال رکھا جائے، ضروری مسئلہ ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔